نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، تو ہم پڑھ رہے تھے ہجرت کا سفر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر نکلے تھے اب مدینہ کی راہ میں۔ سوموار کی رات یعنی منڈے کی رات ربیع الاول سن 1 ہجری کی چاند رات تھی۔ رہنما عبداللہ بن اریقط لیسی وعدے کے مطابق سواریاں لے کر جبل سور کے دامن میں آیا، یعنی ان کو کہا تھا نا کہ تم اتنے دن بعد یہاں پر آ جانا، جبل سور میں آ جانا، تو وہ وعدے کے مطابق جبل سور یعنی غار سور جہاں پر وہ تھے وہاں پر آیا۔ کون؟ جو راستہ دکھانے والا تھا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر نے کوچ فرمایا، یعنی اب وہ نکل گئے۔ ان کے ساتھ عامر بن فہیرہ بھی تھے۔ کون تھے یہ عامر بن فہیرہ؟ حضرت ابو بکر کے غلام۔ رہنما پہلے جنوب یعنی ساؤتھ کی طرف یمن کے رخ پر دور تک چلا، پھر مغرب کی طرف پچھم یعنی مغرب کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ لیا۔ ساحل کے قریب پہنچ کر شمال کی طرف مڑ گئے، شمال مطلب نارتھ کی طرف، اور ایک ایسے راستے پر چلے جس پر شاذ و نادر کوئی چلتا ہو، یعنی شاذ و نادر ہی کوئی چلتا ہو، یعنی بہت کم لوگ چلتے تھے، اس کا استعمال کرتے تھے۔ اس رات بھر اور پھر آدھے دن تک مسلسل سفر جاری رہا، یعنی رات بھر اور پھر اگلے دن آدھے دن۔ جب راستہ خالی ہو گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹان کے سائے میں استراحت فرمائی، یعنی آرام فرمایا، اور حضرت ابو بکر نے دو پیش کا جائزہ لیا، یعنی گرد و پیش کا جائزہ لیا، یعنی آس پاس کا ماحول کا جائزہ لیا۔ اس دوران ایک چرواہا آیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دودھ دہوایا، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے تو آپ کو اتنا دودھ پلایا کہ جی خوش ہو گیا، پھر وہاں سے آگے چل پڑے۔ روایتوں میں آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت ابو بکر تھے۔ لوگ حضرت ابو بکر کو جانتے تھے کیونکہ بہت انفلوئنشل انسان تھے، سوسائٹی کے بہت لوگوں کو جانتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نسبت جوان معلوم ہوتے تھے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تھوڑے جوان نظر آتے تھے، حالانکہ عمر میں حضرت ابو بکر 2 سال چھوٹے تھے۔ راستے میں جب کوئی حضرت ابو بکر سے پوچھتا کہ ابو بکر تمہارے آگے کون جا رہا ہے، تو جواب دیتے کہ راستہ بتانے والے۔ لوگ سمجھتے کہ یہ ان کو مدینہ کا راستہ بتا رہے ہیں، جبکہ آپ کی مراد تو نیکی کا راستہ دکھانے والی تھی، یعنی اس کو توریا کہتے ہیں۔ جھوٹ نہیں بولا، یہ توریا تھا، کیونکہ اس وقت اونٹوں کا انعام رکھا ہوا تھا، اگر بتا دیا جاتا تو ان کو پکڑ کے لے جاتے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں ہم ساری رات چلے یہاں تک کہ دن ہو گیا، پھر دوپہر کا وقت ہو گیا، یہاں تک کہ کوئی چلنے والا نہ رہا، کیونکہ عرب کے لوگ دوپہر کو گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، کوئی سفر نہیں کرتا تھا، رات کو ہی سفر کرتے تھے۔ ہم کو سامنے ایک بڑا پتھر دکھائی دیا، اس کا سایہ زمین پر پڑ رہا تھا، ابھی تک وہاں دھوپ پڑی نہیں تھی۔ ہم وہاں رکے، میں پتھر کے پاس گیا اور ہاتھ سے جگہ برابر کی تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آرام کر سکیں۔ میں نے وہاں چادر بچھائی اور اس کے بعد کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سو جائیں اور میں آپ کے گرد دشمن کا کھوج لیتا ہوں، یعنی دشمن کی کھوج کرتا ہوں۔ پھر میں نے بکریوں کا ایک چرواہا دیکھا جو اپنی بکریاں لے کر اسی پتھر کی طرف آ رہا تھا، وہ وہی چاہتا تھا جو ہم چاہ رہے تھے۔ میں اس سے جا ملا اور پوچھا اے لڑکے تم کس کے غلام ہو؟ کہا میں شہر والوں میں سے ایک شخص کا غلام ہوں۔ میں نے پوچھا تمہاری بکریوں میں دودھ ہے؟ وہ بولا ہاں ہے۔ میں نے کہا اس کے تھن بالوں مٹی کوڑے سے صاف کر دو، یعنی کوئی کوڑا کرکٹ نہ گر جائے دودھ میں تو بالکل صاف کر دو۔ اس نے تھن صاف کیا اور لکڑی کے پیالے میں دودھ دھویا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک ڈھول تھا جس میں پینے کے لیے اور وضو وغیرہ کے لیے پانی رکھتا تھا نبی کے لیے، تو اس میں انہوں نے دودھ لیا۔ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہیں جگانا اچھا نہ لگا، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ خود ہی جاگ گئے۔ میں نے دودھ میں پانی ملایا یہاں تک کہ دودھ ٹھنڈا ہو گیا، پھر میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دودھ پی لیں۔ آپ نے پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا۔ پھر یہاں دیکھیں حضرت ابو بکر کا رول، کتنا خیال کرتے تھے حضرت ابو بکر، ہر چیز کا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں رسول اللہ کا۔
تو اور آپ کے گھرانے والے بھی کس قدر دھیان رکھتے ہیں، جیسے حضرت عائشہ، حضرت اسما، ان کا بھی رول تھا، وہ بھی کھانا لایا کرتی تھی اور ہمیشہ کام پر معمور رہتی تھی، یعنی بیسیکلی جب وہ غار میں تھے، غار ثور میں، تو وہ کھانا لایا کرتی تھی اور ان کو پہنچایا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک موقع پر جب وہ 3 دن کے لیے غار ثور میں تھے، یعنی نبی اور ان کے والد جب غار ثور میں تھے، تو ہم نے چمڑے کی تھیلی میں تھوڑا سا کھانا غار ثور میں پہنچایا، یعنی چمڑے کی تھیلی میں تھوڑا سا کھانا رکھا۔ کون کہہ رہی ہے؟ یہ حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں۔ اور پھر حضرت اسما نے اپنے آزار بند کا ایک ٹکڑا کاٹ کر، یعنی پیٹی پر باندھتے تھے، اس کو کاٹ کر تھیلی کا منہ بند کیا، جس کی وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا ذاتو نداقین، یعنی مسلسل وہ کھانا پہنچایا کرتی تھی، پورا گھرانہ ان کی نبی کی خدمت میں لگ گیا، اور خود حضرت ابوبکر اپنے سے پہلے رسول اللہ کی فکر کرتے ہیں کہ ان کو کچھ نہ ہو جائے، بھلے ہی مجھے ہو۔ تو جب تک اپنی ذات سے زیادہ اور اپنے آپ سے زیادہ رسول اللہ کو امپورٹنس نہیں دیں گے، تب تک ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ بیعت اسی پر بیعت لی گئی تھی۔ پھر غالباً دوسرے دن معبد کے خیمے سے گزر ہوا۔ یہ قدید کے اطراف میں مشلل کے پاس ہوا کرتی تھی۔ مشلل مکہ سے 130 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ آپ نے پوچھا حل اندی کی شیئن، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے میزبانی سے معذرت کی اور بتایا کہ بکریاں دور دراز گئی ہوئی ہیں، ادھر خیمے میں بس خیمے کے ایک ہی گوشے میں ایک بکری تھی، جسے کمزور سی بکری تھی اور اس کی کمزوری کی وجہ سے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ رکھا تھا، اور اس میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، یعنی انہوں نے کہا ایک ہی بکری ہے اور پیچھے ہے اور بہت کمزور ہے، دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے کر اسے دوہا، تو اس نے اس قدر دودھ دیا کہ ایک بڑا سا برتن بھر گیا، جسے پوری ایک جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ آپ نے اسے معبد کو پلایا، یعنی سب سے پہلے جس کی بکری تھی انہیں پلایا، وہ آسودہ ہو گئی، یعنی جی بھر کے پیا، تو اپنے ساتھی کو پلایا اور وہ بھی آسودہ ہو گئے تو خود پیا، اور دوبارہ دودھ کا برتن دھوہا، یعنی پھر سے بھر دیا اور اسے معبد کے پاس چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ یہاں دیکھیے، یہاں نبی دودھ پلا رہے ہیں۔ ان کا شوہر آیا، دودھ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا، پوچھا معبد یہ دودھ کا بھرا ہوا برتن کیسا؟ تو انہوں نے کہا، یعنی معبد نے پوری بات بتائی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا سر سے پاؤں تک اور گفتگو اور طور طریقے نہایت باریکی سے بیان کیے، یعنی اتنا زیادہ ڈیٹیل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا کہ فوراً ان کے شوہر سمجھ گئے کہ وہ کون ہیں، یعنی انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نقشہ کھینچا جو تاریخی کتابوں میں سب سے زیادہ اچھا یہی نقشہ مانا جاتا ہے، یعنی فیچرز، حلیہ وغیرہ سب معبد نے بہت اچھے سے ڈیٹیل میں بتائے۔ انشاءاللہ آگے ہم اس کو بھی بتائیں گے۔ اس پر ابو معبد بول اٹھے، یعنی ان کے ہسبینڈ، یہ تو واللہ صاحب قریش ہے، میرا ارادہ ہے کہ آپ کا ساتھ اختیار کر لوں، یعنی میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، اور کوئی اگر راستہ ملا تو میں ایسا ضرور کروں گا۔ تیسرے روز یعنی تیسرے دن صبح اہل مکہ نے ایک آواز سنی جو زیری مکہ سے شروع ہوئی اور بالائی مکہ سے گزر کر نکل گئی۔ لوگوں نے اس کا پیچھا کیا مگر صاحب آواز کو نہ دیکھا، یعنی ایک آواز سنی، لوگوں نے پیچھا کیا لیکن پتہ ہی نہیں چلا کس کی آواز تھی۔ اب وہ یہ کہہ رہا تھا، اللہ جو لوگوں کا پروردگار ہے، ان دو رفیقوں کو بہترین جزا دے جو معبد کے خیمے میں نازل ہوئے، وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر ہی کے ساتھ روانہ ہو گئے، اور جو محمد کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا۔ رفیق مطلب ساتھی۔ ہائے قصی، اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں سمیٹ دی۔ بنو کعب کو ان کے خاندان، ان کے خاتونوں کی قیام گاہ اور مومن کی نگہداشت کا پڑاؤ مبارک ہو۔ تم اپنی خاتون سے اس کی بکری اور برتن کے متعلق پوچھو، تم اگر خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے دے گی، یعنی کس کے متعلق، کس کے بارے میں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی وہ یہ کہہ رہا تھا جو آواز لوگوں نے سنی۔ پھر آپ قدید سے آگے بڑھے اور سراقہ بن مالک بن جاشم مدالجی نے قریش کے اعلان کردہ انعام کے لالچ میں اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کا پیچھا کیا۔ کس نے؟ سراقہ نے۔ کس کا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کا۔ کیوں؟ انعام کے لالچ میں، کیونکہ ایک
आदमी पर 100 ऊँटों का इनाम था। करीब पहुंचा तो घोड़ा फिसल गया और सुराका नीचे गिर गया। यानी नबी के करीब पहुंचा तो फिसल गया और नीचे गिर गया। उसने उठकर फालगिरी के तीर देखे कि नुकसान पहुंच सकता है या नहीं। फालगिरी के तीर मतलब वो इस एक तरह से किस्मत मालूम करते थे फाल से। कुछ वो तीर फेंका करते थे, उसमें हाँ या ना आती थी, तो उससे वो पता करते थे। तीर वो निकला जो नापसंद था, यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को का पीछा मत करो, इसमें ये था एक तरह से। तीर वो निकला जो नापसंद था, लेकिन फाले बद की परवाह किए बगैर वो सवार होकर और आगे बढ़ा। जब इस कदर करीब पहुंच गया कि आपकी किरत सुनने लगा और आप इल्तिफात नहीं फरमा रहे थे, यानी आप उसको नहीं देख रहे थे, तो जबकि हजरत अबू बकर बार बार मुड़कर देख रहे थे, यानी आप परवाह नहीं कर रहे थे और हजरत अबू बकर बार बार मुड़कर देख रहे थे, तो उसके घोड़े के अगले दोनों पांव जमीन में धस गए, यानी आगे के दोनों पांव जमीन में धस गए, यहाँ तक के घुटनों तक जा पहुंचे और वो घोड़े से गिर गया। फिर सुराका की डांट पर घोड़ा उठने लगा तो बमुश्किल अपने पांव निकाल सका, और जब वो सीधा गड़ा खड़ा हुआ तो उसके पांव के निशान से आसमान की तरफ धुआं जैसा गुब्बार उठ रहा था। सुराका ने फिर फालगिरी के तीर निकाले तो फिर वही निकला जो नापसंद था। उससे इस पर जबरदस्त रौब तारी हो गया और उसे यकीन हो गया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला गालिब आकर रहेगा। चुनांचे अब उसने अमान की पुकार लगाई, यानी एक अमान की पुकार होती थी, यानी अब मैं आपका पीछा नहीं कर रहा, मैं अमान मिल आना चाहता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक ठहर गए। ये उनके पास पहुंचा और बताया कि कुरैश ने ये तय किया है और खुद ये किस इरादे से चला था, यानी सब बातें बता दी कि आपके मिलने पर, एक आदमी के मिलने पर 100 ऊँटों का इनाम है, सारी बातें बता दी और वो किस इरादे से आया था उसने ये भी बता दिया। फिर ज़ादी मता पेश किया, लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं लिया, यानी कुछ सामान पेश किया। अलबत्ता उससे उस ख्वाहिश का इजहार किया कि आपकी बात लोगों से छिपाए रखेगा। सुराका ने परवाना अमन लिखवाया, यानी यहाँ पर लिखवाया गया अमन, यहाँ लिखने का काम था, यानी दौरान सफ़र भी कलम और लिखने की चीज़ें हमारे साथ में होनी चाहिए, क्योंकि ये सुन्नत है और हमारे नबी भी रखा करते थे। आपने, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर बिन फुहैरा को हुक्म दिया और उन्होंने एक चमड़े पर लिख दिया। फिर सुराका वापस हुआ, जो कोई तलाश व जुस्तजू में निकला, उससे कहा मैं इधर की खोज खबर ले चुका हूँ, यहाँ तुम्हारा जो काम था वो किया जा चुका है, और यूं तलाश करने वालों को उसने वापस कर दिया, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने अमान ले लिया था। तो क्या कहा कि जितने भी लोग नबी को तलाश करने के लिए आ रहे थे उसने सबका रास्ता पलट दिया। रास्ते में बुरैदा बिन हुसैब असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हुई। उनके साथ उनकी कौम के 70 या 80 घराने थे। 70 या 80 घराने थे। वो सब मुसलमान हो गए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे इशा की नमाज पढ़ी। बुरैदा गज़वाए ओहद के बाद मदीना आ गए थे। अच्छा, यहाँ पर सुराका का था कि सुराका जिसने पीछा किया था, अब इस मौके पर रिवायतों में ये भी मिलता है कि इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुराका को खुशखबरी दी थी कि तुमको किसरा के कंगन मिलेंगे। तो वो बड़ा हैरान हुआ कि आप खुद तो इस हालत में हैं और इस हाल में हैं और मुझे इस तरह की खुशखबरी दे रहे हैं। तो जब ईरान फतह हुआ अबू बकर के ज़माने में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशनगोई सच साबित हो गई थी और सुराका इससे पहले ही मुसलमान हो गए थे और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सवाल जवाब किया करते थे। सुराका कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरजुल मौत के वक्त भी मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, यानी जब इंतकाल का वक्त करीब था, और मैंने बहुत सवाल पूछने शुरू कर दिए, हत्ता कि मेरे सवालात ख़त्म हो गए, तो आपने फरमाया कुछ और याद कर लो। तो इन सवालात में एक सवाल ये भी पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो भटके हुए ऊँट मेरे गौस पर आए, तो क्या मुझे उनको पानी पिलाने पर अजर सवाब मिलेगा, यानी अगर किसी और के ऊँट मेरे पास आए तो मैं अगर उनको पानी पिला दूं तो मुझे सवाब मिलेगा, जबकि वो पानी मैंने अपने ऊँटों के लिए भरा हो। आपने फरमाया हाँ, हर तर जिगर रखने वाले में अजर है, यानी तुम भलाई करोगे तो तुम्हें सवाब मिलेगा, यानी जितने भी जिगर हैं, सांस लेने वाले हैं, सबके साथ भलाई करोगे तो तुम्हें अजर मिलेगा। यानी इतने सवाल वो किया करते थे। अब फिर ये देखिए कि रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरैदा बिन हुसैब मिले, उनसे मुलाकात हुई और यहाँ पर भी आप दावत देते हुए जा रहे हैं, यानी रास्ते में भी आप दावत का काम कर रहे हैं और वो लोग मुसलमान हो गए। तो हमें भी जब हम सफ़र करें तो मौका देखकर रास्ते में दावत का काम करना चाहिए, दावत दीन का, क्योंकि ये सुन्नत है और तमाम सहाबा और सब ये काम किया करते थे और नबी को सबसे ज़्यादा पसंदीदा काम यही है नबी का।
تمام عرج میں آپ کا گزر ابو تمیم اوس بن حجر اسلمی کے پاس سے ہوا۔ اس وقت بعض اونٹوں کے تھیلے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر ایک ہی اونٹ پر تھے، یعنی بعض اونٹوں کے تھکنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر ایک ہی اونٹ پر تھے، کیونکہ ان کے اونٹ تھک گئے تھے تو ان کو آرام دے رہے ہوں گے ایک ایک اونٹ پر بیٹھ کے، کچھ دیر اس کو کچھ دیر اس کو۔ اس وقت اوس نے اپنا ایک اونٹ دیا اور اپنے غلام مسعود بن حنیدہ کو ساتھ کر دیا، جو مدینہ تک آپ کا ہم رکاب رہا، یعنی ساتھ میں رہنے والا رہا۔ احد کے موقع پر بھی اوس نے مشرکین کی آمد کی خبر اپنے اسی غلام کے ذریعے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی تھی۔ اوس مسلمان ہو گیا تھا لیکن ارج ہی میں قیام پذیر رہا، یعنی وہیں پر رہا۔ وادی ریم میں پہنچے تو حضرت زبیر بن عوام سے ملاقات ہوئی، جو مسلمان کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے، یعنی بزنس کر کے واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو سفید پارچہ جات پیش کیے۔ اب قباء میں تشریف آوری۔ سوموار یعنی منڈے 8 ربیع الاول سن 14 نبوت بمطابق سن 1 ہجری کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں داخل ہوئے۔ ادھر اہل مدینہ نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر سنی تھی تو روزانہ صبح حرہ کی طرف نکل جاتے تھے، اور جب دوپہر سخت ہو جاتی تو پلٹ آتے، یعنی اس قدر مدینہ والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ان کو پتہ چلا کہ آپ نکل گئے وہاں سے تو ہر روز آپ کے انتظار میں نکل کر آتے۔ ایک روز طویل انتظار یعنی لمبے انتظار کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی اپنے چھوٹے سے قلعے کی چھت پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا سفید کپڑوں میں ملبوس چلے آ رہے ہیں۔ اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا، عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے، یعنی تیز آواز میں کہا کیونکہ ہر روز انتظار کر رہے تھے لوگ۔ یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیار اٹھا کر استقبال کے لیے نکل پڑے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر مارے خوشی کے شور برپا ہو گیا، یعنی اس قدر خوشی تھی اور شور ہو گیا۔ اس موقع پر تکبیر کی گونج سنی گئی، یعنی تکبیر کی، اللہ اکبر کی۔ لوگوں نے حرہ کا رخ کیا اور وہیں آپ سے ملاقات کی، پھر آپ دائیں جانب مڑ گئے اور قباء میں بنی عمرو بن عوف میں قیام فرمایا۔ قباء میں اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھ گئے۔ اب انصار کا جو آدمی آتا جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ تھا، وہ حضرت ابو بکر ہی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر انہی کو سلام کرتا، کیونکہ ان کے بالوں میں سفیدی سی آ چکی تھی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی تو حضرت ابو بکر نے چادر تان کر آپ پر سایہ کر دیا۔ تب لوگوں نے پہچانا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی یہاں بھی آپ کا رول دیکھیے کہ دھوپ تک نہیں پڑنے دیتے تھے رسول اللہ پر، فوراً ایک امبریلا سی بنا دیتے تھے ایک چادر کی۔ قباء میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے کہ سعد بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر قیام فرمایا اور وہاں 4 دن ٹھہر کر مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور اس میں ہی نماز پڑھی۔ کون سی ہے یہ مسجد قباء؟ یعنی جس میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک عمرے کے برابر بھی۔ تو اس کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز پڑھی۔ 5ویں دن جو جمعے کا دن تھا، اللہ کے حکم سے سوار ہو گئے، یعنی جمعے کے دن سوار ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے تھے۔ آپ نے اپنے ننیال بنو نجار کے پاس پیغام بھجوایا۔ وہ لوگ تلواریں حمائل کیے، یعنی تلواریں اٹھائے ہوئے حاضر ہوئے۔ اس کے بعد ان کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی جانب کوچ کیا، یعنی ان کے ساتھ مدینہ نکل گئے۔ بنو سالم بن عوف کی بستی میں پہنچے تو جمعے کا وقت ہو گیا۔ آپ نے وہیں بطن وادی میں جمعے کی نماز پڑھائی جس میں 100 آدمی شریک تھے۔ مدینے میں داخلہ۔ جمعے کے بعد مدینے کا رخ کیا۔ لوگ استقبال کے لیے امنڈ پڑے تھے، یعنی بہت بھیڑ تھی۔ گھر اور گلی کوچے حمد اور تسبیح سے گونج رہے تھے۔ عورتیں اور بچے بچیاں نکل کر کہہ رہی تھی، ہم پر مدینے کے اطراف سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے۔ جب تک اللہ کو پکارنے والا پکارے ہم پر شکر واجب ہے۔ اے ہم میں بھیجے گئے نبی، آپ واجب الاطاعت دین لے کر آئے ہیں۔
ان روایتوں میں آتا ہے، یہ ضعیف ہے حدیث۔ تو بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ وہ لوگ پکار رہے تھے، آ گئے رسول اللہ، آ گئے رسول اللہ۔ جب آپ مدینہ آئے تو بچے بچیاں عورت مرد بھی چھتوں پر چڑھ چڑھ کر پکار رہے تھے کہ یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ تو وہ منظر دیکھیے کہ پورا مدینہ گونج رہا تھا رسول اللہ کے استقبال کے لیے، روز انتظار میں رہتے تھے کہ کب رسول اللہ آئیں اور ہم سے ملے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس محلے سے گزرتے، لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے کہ ہر طرح کا سامان اور ہتھیار و حفاظت فرش رہا ہے، تشریف لائیے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، خلو سبیلہا فانہا مأمورۃ، اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے، یعنی جہاں اونٹنی رکے گی تو میں وہیں پر ہی رکوں گا۔ چنانچہ کیونکہ ہر کوئی نبی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانا چاہتا تھا، چنانچہ اونٹنی جب اس مقام پر پہنچی جہاں آج مسجد نبوی ہے تو وہ بیٹھ گئی، لیکن آپ نیچے نہیں اترے، یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور آگے مڑ گئی، پھر آگے بڑھی اور پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد پلٹ آئی اور اپنی جگہ، پہلی جگہ پر دوبارہ وہیں بیٹھ گئی۔ آپ اونٹنی سے اتر آئے۔ اب لوگوں نے اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے آپ سے عرض کیا، لیکن حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے آپ کا کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر پر لے گئے۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، المرء مع رحلہ، آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔ البتہ اسر بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑی، اس لیے وہ انہی کے پاس رہی۔ ادھر سرداران انصار نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر حصہ لیا، چنانچہ ان کی طرف سے روانہ کیے گئے کئی کھانے کے تشت پہنچے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی تشت پہنچتے ان کی خدمت میں۔ کوئی ایسی رات نہ آتی کہ آپ کے دروازے پر 3 یا 4 تشت حاضر نہ ہوں۔ یہ تھی مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جو لوگ کر رہے تھے۔ اچھا، اب ہم تھوڑا مدینہ کے بارے میں دیکھتے ہیں، کیونکہ مدینہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ برکت والی جگہ ہے، اور مدینہ کے بارے میں بہت سی روایتیں آتی ہیں۔ مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کیا کرتے تھے۔ مدینہ کو دار الہجرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہجرت کا گھر۔ حضرت ابو سوید سعودی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس آئے، جب مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ طابہ ہے، یعنی مدینے کا نام، اور یہ احد پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ان باتوں کا تھوڑا دھیان رکھیے گا جب آپ کو کسی کو حج کا موقع ملے اور حج پر جائے، تو اگر مدینہ میں وہ لے جائے تو خاص طور سے یہ حدیثیں یاد رکھیں، کیونکہ جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کسی جگہ کی فضیلت کے بارے میں پتہ ہوتا ہے تو وہاں جا کر اور عمل کرنے کو دل کرتا ہے اور زیادہ اس سے محبت ہوتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایسے شہر کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا ہے جو دوسرے شہروں کو کھا لے گا، یعنی سب کا سردار ہے۔ منافقین اسے یثرب کہتے ہیں، لیکن اس کا نام مدینہ ہے، مدینۃ النبی، یعنی نبی کا شہر۔ یثرب ہجرت سے پہلے اس کا نام تھا۔ برے لوگ وہاں رہنا پسند نہیں کرتے اور وہ شہر ان کو رہنے بھی نہیں دیتا، ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ نکلنا ہی پڑتا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل نے مدینہ کا نام طابہ رکھا ہے۔ اسی طرح حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس ہوتے اور مدینہ کی دیواروں کی طرف دیکھتے تو اپنی سواری کو تیز چلاتے، اور اگر کسی دوسرے جانور پر ہوتے تو اس کو مدینہ کی محبت کے سبب ایڑ لگاتے، یعنی تیز کرتے، اس میں جلد پہنچنے کے شوق سے، یعنی دور سے دیکھتے نا کہ مدینہ آنے والا ہے تو فوراً تیزی کر دیتے تھے رفتار میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جذبات بھی رکھتے تھے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے، کیونکہ محبت، نبی بھی محبت کرتے تھے، جگہ سے بھی محبت، چیزوں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم مدینہ آئے تو وہاں وبا تھی، یعنی ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی، مہاماری جسے کہتے ہیں، تو حضرت ابو بکر اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی بیماری دیکھی تو دعا کی اور فرمایا، اے اللہ، جیسا کہ تو نے ہمارے لیے مکہ کو محبوب بنایا ہے، مدینہ کو ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے، اور مدینہ کو صحت کی جگہ بنا دے، اور ہمارے لیے مدینہ کے ساع یعنی پیمانے میں اور اس کے مد میں برکت عطا فرما، یعنی ناپ تول کے پیمانوں میں برکت رکھ، اور مدینہ کے بخار کو زحفہ کی طرف پھیر دے، یعنی اس وبا کو یہاں سے دور کر دے۔
اسی طرح حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، مکہ میں جو برکت تو نے رکھی ہے، مدینہ میں اس سے دگنی برکت عطا فرما۔ حضرت حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہلا پھل پیش کیا جاتا، یعنی کھجور وغیرہ جو بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے اللہ، ہمارے لیے ہمارے مدینہ میں اور ہمارے پھلوں میں اور ہمارے مد اور سعا میں، یعنی ہمارے پیمانے میں، یعنی ناپ تول کے اسکیلز میں برکت عطا فرما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھل بچوں میں جو سب سے چھوٹا ہوتا اسے دے دیتے۔ یعنی یہاں پر بھی ایک مینرز سکھا رہے ہیں نبی کہ سب سے پہلے اگر ہماری مجلس میں چھوٹا بچہ ہو تو جو بھی چیز دیں تو سب سے پہلے اس سے شروعات کریں، اور بڑوں کی محفل میں رائٹ ہینڈ سائڈ سے شروع کرنا چاہیے، چاہے کوئی بھی بیٹھا ہو لیکن ہمیں شروع رائٹ ہینڈ سائڈ سے کرنا چاہیے اپنے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ کے دروازوں پر فرشتے ہیں، نہ تو وہاں طاعون ہے اور نہ دجال داخل ہوگا، یعنی کوئی بیماری، طاعون جیسے کہ کرونا وائرس ہو یا پھر کوئی بھی پینڈمک یا ایپیڈیمک، کوئی وہاں پر داخل نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ میں دجال کا رعب بھی داخل نہیں ہوگا، یعنی ڈر اور خوف بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا، مدینہ میں مسیح الدجال کا رعب بھی داخل نہ ہوگا۔ اس زمانے میں مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے۔ اسی طرح عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، قارا کہ وہ جان لے اور کوئی مدینے کو نہ چھوڑے مگر اللہ تعالیٰ اس سے۔ عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، کاش کہ وہ جان لیں، اور کوئی مدینہ کو نہیں چھوڑتا مگر اللہ تعالیٰ اسے بہتر آدمی اس میں بھیج دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی مائگریٹ کرتا ہے تو پہلے سے ہی اس میں کوئی نیک یا اس سے بہتر آدمی اللہ تعالیٰ اس کو بھیج دیں گے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ آٹومیٹیکلی وہاں سے برے لوگوں کو نکال دیتے ہیں، کوئی وہاں رہ نہیں پاتا، نیک لوگ ہی وہاں رہ پاتے ہیں۔ اور جو آدمی بھی مدینہ کی بھوک، پیاس، محنت، مشقت پر صبر کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا، یہ نبی نے فرمایا۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ ان کی ایک لونڈی ان کے پاس آئی اور بولی، مجھ پر وقت بہت سخت ہو گیا، یعنی میں بہت مشکل میں ہوں، میں شام جانے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ ابن عمر نے کہا کہ تم شام کیوں نہیں جاتی جو حرش کی جگہ ہے، یعنی میں جھانک جانے کا ارادہ رکھتی ہوں، تو ابن عمر نے کہا کہ تم شام کیوں نہیں جاتی جو حرش کی جگہ ہے؟ ارے بے وقوف، صبر کر، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے مدینہ کی سختی اور تنگی پر صبر کیا تو میں قیامت کے دن اس کا گواہ یا سفارشی بنوں گا۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو یہ کر سکے کہ وہ مدینہ میں فوت ہو تو ضرور ایسا کرے، اس لیے کہ میں مدینہ میں فوت ہونے کے والے کے حق میں گواہی دوں گا، یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ اسی طرح حضرت عمر سے مروی ہے کہ انہوں نے دعا کی، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما اور مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت دے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان مدینہ کی طرف اس طرح سمٹ آئے گا جس طرح سانپ اپنے بل میں سمٹ آتا ہے، انہیں بالکل چھوٹا ہو کر رہ جائے گا۔ اسی طرح حضرت جابر سے روایت ہے کہ ایک اعرابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اسلام پر بیعت کی۔ دوسرے دن اس حال میں آیا کہ اسے بخار ہو گیا۔ اس نے عرض کی، میری بیعت توڑ، یعنی اس نے عرض کیا میری بیعت توڑ دے، یعنی اس نے کہا کہ اسلام لاتے میں بیمار ہو گیا، میری بیعت توڑ دو۔ آپ نے 3 بار انکار کیا، فرمایا، مدینہ بھٹی کی طرح ہے جو میل کچیل کو دور کرتی ہے اور خالص کو رکھ لیتی ہے، یعنی آزمائش کی وجہ سے یہ بخار آیا، اور مدینہ میں آزمائشیں آئیں گی تاکہ نیک لوگ صرف وہاں پر بچیں، باقی کے لوگ وہاں سے نکل جائیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی اپنے چچا زاد بھائیوں اور رشتہ داروں کو بلا کر کہیں گے، جس جگہ آسانی اور سہولت ہو اس جگہ کوچ کر چلو، یعنی اس طرح شہر چھوڑ کر چلو، مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، کاش وہ لوگ جان لیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ وہاں سے کسی کو نہیں نکالے گا سوائے اس کے جو وہاں سے اعراض کرے، یعنی جو خود نکلنا چاہتا ہے مدینہ اس کو نکال دیتا ہے۔
آگاہ رہو، مدینہ بھٹی کی طرح ہے جو خبیث چیز کو باہر نکال دیتا ہے، اور قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ مدینہ اپنے میں سے شریر لوگوں کو نکال نہ پھینکے، جس طرح بھٹی لوہے کے میل کو باہر نکال دیتی ہے۔ یعنی قیامت سے پہلے پہلے برے لوگ وہاں سے نکل جائیں گے، تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ دجال جب آئے گا، زلزلہ آئے گا، 3 دفعہ زلزلہ ہوگا، اور اس سے ڈر کر لوگ بھاگ جائیں گے، صرف وہی لوگ لے رہیں گے جو مدینہ میں مرنا چاہے گا، یعنی مدینہ میں سے بھی برے لوگ نکل کر آ جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ طیبہ ہے، برے لوگوں کو اس سے دور رکھتا ہے، اور جس طرح آگ چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسی جگہ جہاں دین کا بھلائی کا کام ہو رہا ہو اسے چھوڑنا بھی اچھا نہیں ہوتا۔ بعض جگہوں کو اللہ تعالیٰ نے بعض پر فضیلت دی ہے، بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت ملی بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح جہاں ہمارا اپنی جگہ ہو اور جہاں خوب دین کا کام چل رہا ہو اور آزمائش آ گئی ہو تو اس سے ڈر کر بھی ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے۔ اور پھر یہ کہ انسان کو ہمیشہ اپنے لیے بھلائی مانگتے رہنا چاہیے، اور جب اللہ تعالیٰ مدینہ میں رہ جائیں تو یہاں یہ سب باتیں یاد رکھیں۔ تو اگر انسان سچے دل سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مدینہ میں ہی موت دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نیت کا بھی اجر دے دیتے ہیں، بھلے ہی نہ ہو مدینہ میں موت لیکن نیت کا اس کو اجر مل جائے گا۔ لیکن اگر اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ مانگے گا کہاں سے؟ اس لیے مدینہ کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ حرم ہے، جو آدمی اس میں کوئی نیا کام یا بدعت وغیرہ کرے گا یا ایسا کرنے والوں کو پناہ دے گا تو ایسا کرنے والوں کو قیامت کے دن نہ تو کوئی فرض اور نہ ہی کوئی نفل قبول کیا جائے گا۔ یعنی بدعت اتنا بڑا گناہ ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں وہاں موت آئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے۔ مدینہ میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو بچے، بچیاں، عورتیں، مرد سب خوش تھے۔ وہیں حبشیوں نے بھی اپنا کھیل دکھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سواگت کیا، نیزوں وغیرہ سے خوشی کا اظہار تھا۔ تو اگر ہم بھی کئی طریقوں سے خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں تو کریں، تو اس میں منع نہیں ہے، لیکن بدعت نہ ہو، کوئی شرک نہ ہو، حدود کے اندر ہونا چاہیے، جو رسول اللہ سے ثابت ہو صرف وہی۔ کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو کام رسول اللہ نے کیے ہیں صرف ہم وہی کام کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم نے کچھ بھی کام کیے جو کہ رسول اللہ نے نہیں کیے تو وہ قابل قبول نہیں، کیونکہ قبول ہونے کے لیے بھی رسول اللہ کا کرنا ضروری ہے، سنت سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قباء میں تشریف لے گئے تھے، اور قباء کے بارے میں کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ قباء کے بارے میں جو ہے قرآن میں بھی آیا ہے۔ قرآن میں آیا نا کہ قرآن میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے، یعنی ان کے پڑوس میں جو بدو رہتے ہیں، جو طہارت میں پانی کا استعمال کرتے تھے، اور انہیں دیکھا دیکھی اہل کوہ نے بھی نہایت صفائی رکھنی شروع کر دی، جو چیزیں نہایت پسندیدہ تھیں۔ تو اس کے بارے میں ان لوگوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی، تو وہ کوہ کے ہی لوگ تھے، وہیں رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا تھا۔ پھر مسجد قباء میں ایک نماز پڑھنے کا اجر ایک عمرے کے برابر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بھی قباء تشریف لے جایا کرتے تھے اور نماز پڑھا کرتے تھے، سوار ہو کر تشریف لے جاتے، اور حضرت عبداللہ بھی ایسا ہی کرتے، کیونکہ حضرت عبداللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بہت زیادہ پیروی کیا کرتے تھے۔ ہر اس جگہ، اس گلی میں، ہر اس شہر میں جایا کرتے تھے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ یہ ہوتی ہے اطاعت اور فرما برداری، یعنی جو کام رسول اللہ نے کیا ہوتا تھا صحابہ کرام وہ کام ضرور کیا کرتے تھے، اور بڑھ چڑھ کر، یعنی پہل کی میں اس کام کو پہلے کر لوں۔ ہر کسی میں نیکیوں کی زبردست وہ تھی، سبقت لے جانے کی خواہش۔ ان کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے حضرت عبداللہ کے بارے میں کہ لوگوں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ نبی کہاں کہاں گئے، لیکن لوگوں سے پوچھ کر جاتے تھے کہ رسول اللہ کہاں گئے۔ یہاں تک کہ خانہ کعبے میں جب داخل ہوئے تو حضرت بلال سے پوچھا کہ تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب وہ کعبہ میں تشریف لائے، تو بتاؤ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی؟ یعنی میں بھی اسی جگہ نماز پڑھوں گا، اسی جگہ کھڑے ہو کے پڑھوں گا۔ تو اس طرح اگر ہمیں بھی کہیں موقع ملے تو ہمیں بھی نیکی کا کام کرنا چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا مدینہ میں جانے کا تو کوشش کریں ہر اس جگہ جانے کی جہاں رسول اللہ کو جو جگہ پسند تھی، اور خاص طور سے اس سنت کی پیروی کریں، اور یہ سب آپ کا کام سمجھ کر کریں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.